السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس مجلس میں جو سیرت صحابہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس مجلس میں ایک اور جرنیل صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی اور پھر اس کے بعد پورا سلسلہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب بن عبد المطلب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، وہی ابو طالب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 40 سال یعنی 39 سال تک کفالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا ساتھ دیا جب آپ چھوٹے تھے بچپن میں، اور اس کے بعد کی زندگی، پھر اس کے بعد کی زندگی 40 سال سے اوپر، تقریباً 8 سال کے تھے جب ہی دادا کا انتقال ہوا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کو پہنچی تب جا کر کے ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ گویا کہ 42 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، آپ کا ساتھ دیا، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی۔ انہی ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جو تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد ان کی ماں کا نام تھا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے 2 لقب، ایک طیار اور دوسرے ذوالجناحین، دونوں کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا تو وہاں پر انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ان دونوں کا معنی کیا ہے، ان دونوں کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ان کے 3 بھائی اور تھے جو ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے یا حضرت جعفر کے سب سے بڑے بھائی جو تھے ان کا نام طالب تھا، طالب، اور اسی اعتبار سے انہی کی وجہ سے ان کے باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے، یعنی طالب کے ابا۔ تو ابو طالب کے 4 بیٹے تھے جو مشہور ہیں۔ ایک تو طالب جو سب سے بڑے تھے، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد جعفر، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ یہ 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بات دیکھیں آپ، ان چاروں بھائیوں میں ابو طالب کے جو یہ چاروں بیٹے تھے نا، ان چاروں بیٹوں کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا، یعنی سب سے بڑے طالب، پھر ان کے بعد جو عقیل تھے، ان دونوں کے درمیان 10 سال کا فرق تھا، پھر ان کے بعد جعفر، تو عقیل اور جعفر کے درمیان 10 سال کا فرق تھا، پھر جعفر کے بعد علی، تو جعفر اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان 10 سال کا فرق تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ اور ان کی ایک بہن جو ہے بڑی مشہور ہیں، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام ہانی وہ بھی صحابیہ ہیں، اور ان کے گھر کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے
تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہی آپ مقیم تھے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، پھر وہیں سے اٹھا کر کے آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے معراج کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے، بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہن ہے علی رضی اللہ عنہ کی، جعفر رضی اللہ عنہ کی، اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، اور عقیل کا نام کربلا کا واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں ان کا نام آتا ہے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تین بھائی تقریباً مسلمان تھے، یہ تینوں بھائی تینوں کی تینوں مسلمان تھے، صحابی تھے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ ہے، یہ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھائی اور بہن تھے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 19 یا 20 سال کے چھوٹے تھے، 19 یا 20 سال کے چھوٹے تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ ہجرت سے 33 سال یا 34 سال 33 یا 34 سال پہلے پیدا ہوئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت ہوئی تھی وہ 53 کی عمر میں ہجرت ہوئی تھی، 53 کی عمر میں ہجرت ہوئی تھی۔ تو 53 میں سے اگر 33 ہم مائنس کر دیں تو 20 ہوتا ہے، 34 مائنس کریں تو 19 ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 19 یا 20 سال کے چھوٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابو طالب کے بیٹے ہیں، گھرانہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، اور تقریباً ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس وقت تقریباً عمر جو تھی وہ 20-22 سال کے قریب تھی، 20-22 سال کے قریب یعنی 20-21 آپ کہہ سکتے ہیں، 20-21 سال کے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بالکل شروع میں جو مسلمان ہوئے ان مسلمانوں میں سے ایک نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سابقین اولین میں سے۔ ان کے بھائی جو تھے، سب سے چھوٹے بھائی علی رضی اللہ عنہ، وہ تو بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے مسلمان علی رضی اللہ عنہ ہے۔ چھوٹے تھے وہ تو 10 سال کے ہی تھے، 9-10 سال کے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت۔ اور ان کے سب سے پہلے اسلام لانے کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کرتے تھے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور علی رضی اللہ عنہ سے چونکہ 10 سال بڑے تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں رہتے تھے، اس لیے دھیرے بات پہنچی۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت صرف 30-32 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان 30-32 لوگوں میں سے ایک نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال آپ نے چپکے دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے آپ نے اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کیا، اور لوگوں نے جب مارنا شروع کیا تو آپ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے، اور وہیں سے جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے۔ تو دار ارقم میں شفٹ ہونے سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 23-24 سال کے آس پاس تھی، 23-24 سال کے آس پاس تھی جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا 30-32 کی تعداد تھی، اور نبوت کے 5ویں سال تک پہنچتے یہ تعداد 100 کے کچھ اوپر ہو گئی، 150 کے آس پاس یہ تعداد پہنچی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مکہ والوں کی طرف سے ظلم و ستم چل رہا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بڑا اچھا ہے، وہ ہمیں ضرور وہاں پر پناہ دے گا۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں 12 مرد اور 6 عورتیں گئے، 18 کی تعداد میں یہ لوگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قافلے میں تھے، اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ بھی اس سفر میں ساتھ گئے۔ پھر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی، اور اس مرتبہ تقریباً 82 مرد، 82 مرد اور 18 عورتیں گئی، یعنی گویا کہ 100 کے قریب تعداد یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ اور اس قافلے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اس قافلے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جیسا کہ کل بھی بات آئی تھی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جا چکی تھی،
کیونکہ وہاں کا بادشاہ بڑا نیک تھا۔ اب یہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جب پہنچ گئے تو ادھر سے کافروں کو لگا، مکہ کے کافروں کو، کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور یہ لوگ وہاں جا کر کے مضبوط ہوں گے، وہاں ان کو ایک مضبوط جگہ مل رہی ہے، تو اس اعتبار سے ان کا دین جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور ہم جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تو ہمارے رکاوٹیں پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنے 2 لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس تحفے تحائف کے ساتھ بھیجا، جیسا کہ کل نام آیا تھا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان 2 لوگوں کو مکہ کے کافروں نے بھیجا تھا۔ اب یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے، جس کا نام اسحمہ تھا، تو بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے درباریوں وغیرہ سے ملاقات کر لیا ان دونوں نے، جیسا کہ میں نے کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان کو جو ہے ورغلایا اور ان کے ذہن میں بات ڈالی، سازشیں کی، اور ان لوگوں کو بھی ان مسلمانوں کے خلاف کر دیا، دوسرا دن جب ہوا، دربار لگا، بادشاہ کے سامنے یہ دونوں حاضر ہوئے، اور بادشاہ نے ان دونوں سے سوال کیا، تو ان دونوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارے علاقے کے لوگ یہاں آپ کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ چاہتے ہیں، ہمارے سرداران چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم لے کر کے انہیں چلے جائیں، اور ہمارا اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو پناہ دے دی تھی، لیکن مسلمانوں کو بادشاہ نے بلایا، جب بلایا تو مسلمان ڈرے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، بادشاہ نے کیوں بلایا، لیکن مسلمانوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بادشاہ جو بھی پوچھے گا ہم سچ سچ بادشاہ کو بتا دیں گے، ہم بادشاہ کو سچ سچ بتا دیں گے۔ چنانچہ اسی نیت کے ساتھ یہ مسلمان جو ہے بادشاہ کے سامنے دربار میں پہنچے۔ اب بادشاہ کے سامنے جب بات آئی، بادشاہ نے سوال کیا، بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہارا ان کا کیا جھگڑا ہے، تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے تقریر کی، اور مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی انہوں نے کی، مسلمانوں کی طرف سے جو ہے انہوں نے بولا اور کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کسی بھی انسان کے آگے نہیں جھکتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ بھائی تمہیں یہ تعلیم دی کس نے ہے، یعنی تمہیں یہ سب معلوم کہاں سے ہوا، تو کہ یہ اس طرح کی باتیں تم کہاں سے کرتے ہو، بادشاہ نے پوچھا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد پوری تفصیل سے بیان کیا، پورا جو ہے واقعہ بیان کیا، اور کہا اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بتوں کے پجاری تھے، ہم مردے کھاتے تھے، حلال و حرام کے درمیان ہمیں کوئی تمیز نہیں تھی، ہم پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، ہم جو ہے کھلے عام زناکاری اور فحاشی کا کام کرتے تھے، ہم رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، ہمارا طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، اور ہم جو ہے جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، کہ اسی درمیان اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، جس کے خاندان اور جس کی سچائی، جس کی امانت داری، جس کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا سے ہم دور رہیں، ہمیں سچ بولنے، امانت کے ادا کرنے، اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، حرام سے بچنے، کسی کا ناحق خون بہانے سے بچنے، جھوٹ بولنے سے بچنے، اور یتیم کا مال نہ کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگانے، ان ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا۔ اور اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے، یعنی اس طرح کی باتیں، یعنی جو لوگوں کے کام آنے کا ہمیں حکم دیا، حالانکہ اس وقت تک زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، روزے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مراد یہ ہے کہ اچھی باتوں کا اس نے ہمیں حکم دیا، اور ہم اس بندے کو چونکہ جانتے تھے، اس کی سچائی کو، امانت داری کو جانتے تھے، اس لیے یقین رکھتے ہوئے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم نے سچے دل کے ساتھ ان کی پیروی کے لیے، ان کو فالو کرنے کے لیے ہم نے کرنا شروع کر دیا، ہم نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ بس اسی بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اور یہ باتیں ہمارا یہ کام ہماری قوم کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔
اس نے ہمیں اللہ کی عبادت سے دور رکھنے اور بتوں کی دوبارہ پوجا کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہم نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے ہمیں طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر ڈھانے شروع کر دیے اور ہم پر ہماری زندگی کو ان لوگوں نے تنگ کر دیا۔ ہم مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچے، ہم نے آپ کی انصاف پسندی اور آپ کے ملک میں امن و امان کا چرچا ہم نے سنا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہمیں ہر طرح کی ہماری حفاظت کی جائے گی اور ہم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر، یہ چھوٹی سی سپیچ سننے کے بعد پوچھا، کیا جو کتاب تمہارے رسول کے اوپر نازل ہوئی ہے کیا اس کا کچھ حصہ تم ہمیں سنا سکتے ہو؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عقل مند تھے، سردار گھرانے سے تھے، عقل مند تھے، ہوشیار تھے، چالاک تھے، چنانچہ قرآن مجید سے وہی اسی مقام سے پڑھنا شروع کیا جس مقام کا تعلق عیسائیوں سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے تھا، چونکہ بادشاہ عیسائی تھا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا اور اتنے خوبصورت پیارے انداز میں تلاوت کرنا شروع کیا کہ جو سننے والے تھے ان سننے والوں پر اس کا اثر ہوا، یہاں تک کہ نجاشی بادشاہ کے دل پر ان قرآنی آیات کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ رونے لگا۔ اسے دیکھ کر دربار میں موجود تمام لوگ رونے لگے، سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور دیگر تمام دربار میں جو لوگ موجود تھے ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ جو دونوں کافروں کی طرف سے گئے تھے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جا سکتے ہو، ان اچھے لوگوں کو میں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور جو تحفے وغیرہ وہ لوگ لے کر کے آئے تھے بادشاہ نے وہ سارے واپس کر دیے اور پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ حکمرانی ہماری آڑ نہ بنتی تو میں خود مدینہ پہنچ کر کے اس رسول کے جوتے اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا اور اس کے اوپر ایمان لاتا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر تھی اور پھر ان کی تلاوت تھی اور پھر اس کا اثر بادشاہ پر ہوا اور بادشاہ نے مسلمانوں کو رہنے کے لیے اچھا مقام دے دیا اور اعلان کر دیا کہ تم ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کل کی کلاس میں کہ جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو عمرو بن عاص نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ کل میں بادشاہ کے سامنے ایک ایسی بات رکھوں گا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور پھر جب دوسرا دن آیا تو پھر بادشاہ کے سامنے انہوں نے بات رکھی کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے پھر سے مسلمانوں کو بلایا، اس مرتبہ پھر مسلمان ڈرے، لیکن چونکہ سچ بولنے کا ارادہ کر رکھا تھا بادشاہ نے بلایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تو پورا عقیدہ جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کے ذریعے ان کو پیدا کیا، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزے کے طور پر وہ پیدا ہوئے، بچپن ہی میں انہوں نے اپنے لوگوں سے بات کی، وہ حرام طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ساری باتیں بیان کی، تب جا کر کے بادشاہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے بالکل یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سچی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر بھی آگے بڑھ کر کے نہیں ہے، تنکے کے برابر بھی آگے نہیں ہے، یعنی وہ معبود نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہ رب ہے۔ بادشاہ نے اس کا اعتراف کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ جاؤ تم ہماری سلطنت میں جہاں چاہو، مطلب جس طریقے سے چاہو رہ سکتے ہو، ہماری طرف سے امن و امان میں تم ہو اور تمہاری جان ہماری جان، تمہاری زندگی ہماری زندگی ہے۔ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا اور اس طریقے سے مسلمانوں کو حبشہ میں
ایک بادشاہ کے یہاں پناہ مل گئی اور مسلمان وہاں پر امن و سکون اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اور ان دونوں کو جو عمرو بن عاص عبداللہ بن ربیعہ گئے تھے ناکامی ہاتھ لگی اور تحفے تحائف جو لے کر کے گئے تھے سارا واپس لے کر کے مکہ پہنچے۔ مکہ والوں کو بتایا تو مکہ والوں کو احساس ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہیں ہم مکہ کے اندر ہی کر سکتے ہیں، مکہ کے باہر ہم مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں کردار تھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور ان کی تلاوت سے بھی بہت متاثر ہوا۔ اور پھر بعد میں جیسا کہ تذکرہ کبھی پھر موقع سے آئے گا انشاءاللہ کہ بادشاہ جو ہے بعد میں چل کر کے مسلمان بھی ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا بادشاہ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ تو یہ جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ ابھی مکہ میں تھے اس طریقے سے اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے یہ مرحلہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا نبوت کا پانچویں سال جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر پانچویں سال کے بعد چھٹا سال، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، یا مکہ کی زندگی کے 13 سال ختم ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال، چھٹا سال، ساتواں سال، یہ 7 سال مکمل گزرے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ حبشہ میں جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ ہمارے پاس آ جائیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو مسلمان حبشہ میں اس وقت موجود تھے وہ سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جس دن پہنچے اسی دن جنگ خیبر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، جو جنگ خیبر سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تقریباً 15 سال کے بعد ملاقات ہوئی، 8 سال مکی زندگی کے اور 7 سال مدنی زندگی کے، 8 اور 7 15 سال مکمل گزرے تھے، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور جب ملاقات ہوئی دونوں چچا زاد بھائیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ادھر دوسری طرف ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی تھی جنگ خیبر کی صورت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملے تو اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی میں آپ نے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ آج مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے واپس مدینہ آ جانے کی۔ یہ محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب اس کے بعد سن 7 ہجری کا سال ختم ہوا، 8 ہجری آیا، تو جیسا کہ تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا موتا کے علاقے کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ جنگ موتا ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں غزوہ موتا کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ جمادی الاولی سن 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، مکہ فتح ہونے سے 3 مہینے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا تھا، سپہ سالار بنایا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر کمانڈر ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی تھی، اور یہ لشکر نکلا 3000 کا لشکر۔ راستے میں کیا ہوا یہ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کے تذکرے میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور جب موتا نامی مقام پر پہنچے، بلکہ راستے میں ہی خبر مل گئی تھی کہ رومیوں کا لشکر جو ہے وہ 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ میدان میں ہے اور 1 لاکھ بیک اپ کے طور پر پیچھے ہے۔ تو مسلمانوں کو تھوڑا سا گھبراہٹ کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے ان کے دل میں خیال آئے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، اور اس کے بعد یہ لشکر آگے بڑھا، موتا کے مقام پر پہنچا، اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم کریں گے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ جھنڈا جو اسلامی جھنڈا تھا وہ سپہ سالار بن گئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اور وہ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو جھنڈے کو سینے سے چمٹا لیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے جیسے بھی جس بھی طریقے سے ممکن تھا پھر بھی ڈٹے رہے، جمے رہے، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کمانڈر بنے اور پھر اس کے بعد جنگ ہوتی رہی جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ ختم ہو جانے کے بعد یا اس دن شام کو مسلمانوں نے تلاش کیا اور کہتے ہیں جب ہم اپنے سپہ سالار سے کمانڈر سے ملے تو ہم نے دیکھا ان کے جسم پر 90 سے زائد زخم تھے، 90 سے زائد زخم تھے، اور سارے کے سارے زخم سامنے کے حصے میں تھے، یعنی سامنے کی طرف تھے، یہ بہادر ہونے کی نشانی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ نہیں دکھایا، اب میدان سے نہیں بھاگے، دشمن کو جو ہے پیٹھ ہے انہوں نے کسی بھی صورت میں نہیں دکھایا، ڈٹے رہے، جمے رہے، لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے تینوں کمانڈر شہید ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ بات رکھی کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر نے جھنڈا لے لیا، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، تو اب جھنڈا، اسلامی جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے جہاں ان کے بچے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں پہنچے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور جعفر کے بچوں کو اپنے جسم سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، چمٹا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فکر کے نشانات تھے، پریشانی کے آثار تھے، میں سمجھ گئی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جعفر شہید کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوگا، بڑی پریشان ہوئی، رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کہا اللہ کی بندی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تمہارا شوہر بڑی اچھی جگہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابدلہ اللہ بجناحین یطیر بہما فی الجنہ، کہ ان کے دونوں بازو جنگ میں کٹ گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالی نے ان دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کے بدلے ان کو 2 پر دے دیے ہیں، ان کو 2 پر دے دیے ہیں، اور ان دونوں پروں کی مدد سے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں اڑ کر کے جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ادا کیا، اور اسی مناسبت سے جعفر رضی اللہ عنہ کو طیار کہا جاتا ہے۔ طیار کا مطلب اڑنے والا، طیار اسی لیے فلائٹ جو ہوتی ہے، ایروپلین جو ہوتی ہے، اس کو طیار کہا جاتا ہے یا طیارہ کہا جاتا ہے، تو طیار یعنی اڑنے والا۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ملا طیار، اور ان کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 پروں والے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 2 پر اللہ رب العالمین نے دے دیے، اور ان دونوں پروں کی مدد سے وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کے ساتھ جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت میں وہ اڑتے رہتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ جعفر رضی اللہ عنہ سمیت 3 بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو اس کا غم ہوا، اور وہیں پر اسی علاقے میں جہاں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، وہیں پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کا علاقہ جو تھا، موتا چونکہ اردن سے قریب ہے بلکہ ملا ہوا ہے، اردن کے علاقے میں ہی ان کی تدفین ہو گئی، نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کر کے ان کی تدفین وہیں عمل میں آئی، کیونکہ بہت دور، مدینہ سے بہت زیادہ دور ہے، تو لاش لے کر کے آنا یہ تقریباً ناممکن جیسا تھا۔ اچھا، یہاں پر رک کر کے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے، کتنی خوش نصیب خاتون ہے، کتنی خوش نصیب خاتون ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ اور آپ دیکھیں جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے غزوہ موتا میں، تو اس کے بعد ان سے کس نے شادی کی جانتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، بارک اللہ فیک،
अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे निकाह किया और 13 हिजरी में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया, तो इनसे किसने निकाह किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। वो खुशनसीब खातून हैं कि जो तीन जो है बड़े बड़े सहाबा के अक़द में के निकाह में रही हैं, और इनमें से 3 सहाबा में से 2 शहीद हैं और 2 जो है खलीफा हैं। जाफर भी शहीद, अली भी शहीद, अबू बकर खलीफा, अली भी खलीफा। तो इतने खुशनसीब खातून हैं कि 2 शहीद और 2 खलीफा की बीवी रहने का शरफ हासिल है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। और ये इससे पहले नाम आया, मैं तस्करा कर चुका हूं कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये खाला भी लगती है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये खाला भी लगती है, तस्करा मैं कर चुका हूं। आप खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तस्करे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हजरत अस्मा बिनते अमीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनकी हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की कई एक औलाद थी, जिनकी तफसील जो है सीरत की किताबों में जो है सही तरीके से नहीं मिलती है कि उनकी कितनी औलाद थी। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर कुछ नुमाया खूबियां थी, जैसे कि एक चीज आप जान चुके हैं, एक चीज आप समझते हैं, वो क्या है? शुजाअत व बहादुरी। इसी शुजाअत, इसी बहादुरी की वजह से वो जर्नैल बने, कमांडर बने, सिपह सालार बने। दूसरी खूबी, नेकी में जल्दी करते थे, जहां भी नेकी का मौका मिलता था ना, जल्दी कर जाते थे। तीसरी खूबी क्या है पता है? तीसरी खूबी है कि मिस्कीनों पर बड़ी शफकत करते थे, मिस्कीनों के साथ हमेशा जो है खैर का मामला करते थे। मिस्कीन पर खर्च करना, गरीब पर खर्च करना, मोहताजों की जरूरत को पूरी करना, ये हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कह लीजिए हॉबी थी। और इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को बाज मर्तबा मोहब्बत से अबुल मसाकीन कहते थे, कि मिस्कीनों के बाप हैं, मिस्कीनों के बाप। अच्छा, एक सहाबिया हैं जिनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता है, जिनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता है, यानी मिस्कीनों की माँ। वो सहाबिया कौन सी हैं? ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। जी बारकल्लाहु फीक। ज़ैनब बिनते जहश नहीं, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। उम्मुल मसाकीन उनका लक़ब था, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा उम्मुल मसाकीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में उनका इंतकाल हो गया था। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हुआ था, और ज़ैनब बिनते खुज़ैमा का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में इंतकाल हो गया था। तो मिस्कीनों पर बड़ी शफकत करते थे हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 3 नुमाया खूबियां थी। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की 3 नुमाया खूबियां थी, बड़ी अजीम खूबी। यानी किसी इंसान में ये 3 चीजें जमा हो जाएं तो आप सोचिए कि कितना जो है, कितना वो नसीब वाला है, कितना बेहतरीन वो इंसान होगा। नंबर 1, अहले बैत में से है, अहले बैत में से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से, दोनों चचाजाद भाई हैं, जानते। अच्छा, दूसरी खूबी है, जो दूसरा कमाल है कि इस्लाम लाने में, शुरू में बिल्कुल इस्लाम लाने में पहल किया, साबिकीन अव्वलीन में से है, और साबिकीन अव्वलीन का मकाम बहुत ऊंचा है। तीसरी खूबी यह है कि शहीद भी हैं। तो देखें, खानदान के एतबार से भी ऊंचा मकाम, लेकिन खानदान के एतबार से ऊंचा मकाम तभी हो सकता है जब साथ में ईमान भी हो, वरना अबू लहब और अबू तालिब भी उसी खानदान से हैं, लेकिन उनका वो मकाम नहीं है जो ईमान वालों का मकाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के थे, लेकिन साथ में मुसलमान थे, इसलिए मकाम ऊंचा हो गया। और दूसरी खूबी, इस्लाम बिल्कुल शुरू में मुसलमान हुए, और तीसरी चीज की शहीद भी हो गए, और शहीद का कितना ऊंचा मकाम है आप जानते हैं। तो ये हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के कुछ नुमाया पहलू, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए, इसलिए उनके हवाले से सीरत की तारीख की किताबों में बहुत ज्यादा बातें नहीं है। जो अहम और जो अहम बातें थी, जो मोटी मोटी बातें थी, वो आपके हवाले कर दी गई हैं। अच्छा, इनकी जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या पैगामात मिलते हैं? सबसे पहली बात कि खानदान, बहुत से लोग खानदान पर घमंड करते हैं, मैं फला खानदान, फला जात, फला बिरादरी का हूं। इससे जो है फख्र करने से काम नहीं चलेगा। अबू लहब भी जो है सबसे आला खानदान का था, लेकिन वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने कहा कि वो जहन्नम में होगा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। खानदान के साथ ईमान भी होना चाहिए, खानदान के साथ ईमान भी होना चाहिए, सबसे पहली बात, जैसे जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। दूसरी चीज, खैर के कामों में जल्दी करो, खैर के कामों में जल्दी करो। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्कुल शुरू में भी मुसलमान हुए,
اس کے بعد ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے، پھر وہاں پر جو ہے دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ آئے تو دو ہجرت کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور پھر مدینہ آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اسلام کی جو ہے خدمت کرتے رہے، اور پھر جرنیل بنا کر کے، کمانڈر بنا کر کے جنگ میں بھیجے گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ خیر کے کاموں میں جلدی کرو۔ تیسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی حکم آئے اپنے آپ کو وہاں پر جھکا دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرو۔ جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ میں مقیم رہے 15 سال تک، جب تک نبی نے نہیں بلایا تب تک حبشہ سے نہیں آئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تب جا کر کے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں۔ ایک آخری بات، یتیموں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا بطور خاص خیال رکھا کریں، جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ابو المساکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی جو ہے غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان کے جو بہترین مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، اور مسلمان جو ہے ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اس کا دین، اس کا مذہب اور اس کی شریعت جو ہے وہ یہی اس کو حکم دیتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، محتاجوں کا خیال رکھو۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔